السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ خیر مقدم ہے، دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کو دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ دھاراوی بحالی پروجیکٹ میں ہو رہی لوٹ، وزیر اعلیٰ شندے ممبئی کو بیچنا چاہتے ہیں، سنجے راوت کا اعلان۔ SC/ST ریزرویشن میں کوٹا پر تیجسوی یادو سخت ناراض، آرڈیننس نہیں لانے پر سڑک پر اترنے کا اعلان۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو شہریوں کے گروپ نے لکھا خط، ہندوستان اسرائیل کو ہتھیار نہ دے۔ مہاراشٹر میں سیاسی سرگرمیوں کے درمیان وزیر اعلیٰ شندے سے شرد پوار کی ملاقات۔ وقف ایکٹ میں بڑی ترمیم کی تیاری، کل پارلیمنٹ میں بل پیش ہونے کا امکان۔ امت شاہ احمد شاہ ابدالی کی اولاد ادھو ٹھاکرے کا دعویٰ۔ نوہیرا شیخ کے دفتر، مکان اور دیگر مقامات پر ED کے دھاوے۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، شیوسینا ادھو ٹھاکرے کے لیڈر سنجے راوت نے اتوار کو ریاست کی مہایوتی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے اس پر دھاراوی بحالی پروجیکٹ میں لوٹ مار کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ BJP جیل میں بند گنڈوں کو اپنا ترجمان بنا کر ہم پر الزامات لگا رہی ہیں۔ سنجے راوت نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، BJP کے پاس کوئی کام نہیں، اس لیے وہ جیل میں بند گنڈوں کو اپنا ترجمان بنا رہے ہیں اور ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ مہاراشٹر کے لوگ سمجھدار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ذریعے حال ہی میں اپنے پرانے فیصلے کو بدلتے ہوئے SC/ST ریزرویشن میں کوٹا کے اندر کوٹا منظوری دیے جانے کے بعد سے پورے ملک میں سیاسی گرمی پیدا ہو گئی ہے اور یہ معاملہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی کئی سیاسی پارٹیوں نے حمایت کی ہے، لیکن دوسری طرف کئی اہم پارٹیاں اس فیصلے سے بالکل اتفاق نہیں رکھتی اور اس کے خلاف پورے طور پر مورچہ کھولتے ہوئے اسے فوراً بدلنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اسرائیل دہشت گردی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ وہ حماس کو تباہ کرنے کے بعد ہی دم لے گا۔ اسی دوران ایران گئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ہندوستان بھی اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کے درمیان سابق ججوں، سفارتکاروں، کارکنوں، مصنفین اور ماہر اقتصادیات سمیت ملک کے 25 شہریوں کے ایک گروپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو خط لکھ کر اسرائیل کو اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرانے کا لائسنس منسوخ کرنے پر زور دیا ہے۔ مہاراشٹر میں سیاسی ہلچل کے درمیان NCP سربراہ شرد پوار نے ہفتے کو وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے سے ملاقات کی۔ دونوں کے درمیان گزشتہ کچھ دنوں کے دوران یہ دوسری ملاقات تھی جو قریب نصف گھنٹے تک چلی۔ واضح ہو کہ ایکناتھ شندے اور دیویندر فڈنویس کے درمیان تکرار کی خبروں سے مہاراشٹر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ جانکاری کے مطابق مراٹھا ریزرویشن کے سلسلے میں آنے والے کچھ دنوں میں کل جماعتی میٹنگ بلائی جا سکتی ہیں۔ مرکزی حکومت وقف قوانین میں بڑی ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کے ذریعے وقف قوانین میں قریب 40 ترامیم کو منظوری دے دی گئی ہے۔ خبر ہے کہ مودی حکومت وقف بورڈ کی کسی بھی جائیداد کو وقف جائیداد بنانے کی طاقتوں پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ 40 مجوزہ ترامیم کے مطابق وقف بورڈ کے ذریعے جائیدادوں پر کیے گئے دعووں کا لازمی طور سے تصدیق کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وقف قوانین میں ترمیم کے لیے ایک بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ امید ہے کہ 5 اگست کو حکومت ترمیم شدہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ واضح ہو کہ مودی حکومت 5 اگست کی تاریخ کو خاص اہمیت دیتی ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے جموں کشمیر سے دفعہ 370 ہٹانے کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا۔ اس کے بعد 5 اگست 2020 کو ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے لیے بھومی پوجا کرائی گئی تھی۔ ادھو ٹھاکرے نے ہفتے کے دن امت شاہ کا تقابل 18ویں صدی کے افغان شاہ احمد شاہ ابدالی کی اولاد سے کیا۔ انہوں نے یہاں پارٹی میٹنگ سے خطاب میں BJP پر تنقید تیز کر دی۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ BJP انہیں بالا صاحب ٹھاکرے کا فیک بیٹا اور شیوسینا UBT کا ڈپلیکیٹ صدر اور اورنگزیب فین کلب کا صدر قرار دیتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا امت شاہ کیا ہے؟ افغان احمد شاہ ابدالی کا ونشج ہے؟ میں اب سے انہیں اسی نام سے پکاروں گا۔ کیا تمہیں مجھ پر، میرے باپ پر یا ان کی قائم کردہ پارٹی پر انگلی اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ED کے عہدیداروں نے آج شہر میں ہیرا ایجنسی کے 5 مقامات پر اچانک دھاوے کیے۔ ان دھاووں کے دوران عہدیدار کو نقد رقم اور اہم دستاویزات ملنے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ED کے عہدیداروں نے ہیرا ایجنسی کے مالک نوہیرا شیخ کے دفتر، ان کے مکان کے علاوہ اور دیگر 3 مقامات پر بیک وقت دھاوے کیے۔ ان دھاووں کے دوران 1 کروڑ روپے اور دیگر اہم دستاویزات ملنے کی اطلاعات ہیں۔ کم و بیش 4 تا 5 گھنٹوں تک یہ تلاشی مہم جاری رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ عہدیداروں نے چند افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ خیر، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔